تو سر کوئی سر اپنے اگر کچھ وہ خطاطی کے حوالے سے کچھ بتا دیں۔ میں دیکھیے، ہم جس معاشرے میں تھے، کیبی اور ڈسٹرکٹ مردان اور تحصیل تختبائی میں، وہاں ہمارے پاس فنونی جمیلہ، یہاں پہ ایک نقطہ میں اجازت چاہوں گا کہ فنونی لطیفہ جتنے بھی ادب ہے اس کو ہم فنونی لطیفہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن فائن آرٹس جس کو ہم خطاطی اور فن رسم کہتے ہیں، پینٹنگز وغیرہ، یہ فنونی جمیلہ میں آتے ہیں اور ہمارے اساتذہ کرام اس پہ زور دیتے تھے۔ تو فنونی جمیلہ کے حوالے سے ہمارے پاس وہاں نہ ایسے ادارے تھے کہ ہم اس سے نہ ایسے اساتذہ تھے، اس حوالے سے ہم نظری استفادہ کرتے تھے۔ پھر جو یورپ کے پینٹنگز کے مختلف سکول تھے، ہم اسی انداز کو اس کو دیکھتے تھے، اور نظری استفادہ مین کہ ہم اس میں اسلام کے نظام کو دیکھ کے، اور اسلام نے جو ریسٹرکشن لگائی ہے کہ مصور کے ساتھ ساتھ تصویر جو ہے وہ، مطلب اسلام اس چیز کا یہ ایک بنیاد ہے کہ اس بت پرستی کا کوئی بھی مذہب ہو، اسلام اس کو حرامی قطعی ٹھہراتا ہے۔ باقی اگر ہم اس کو تصویر کی حد تک مصوری کو لیں تو اس میں اسلام اس چیز کو قدغن لگاتا ہے، اور یہ جائز بھی ہے اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ باقی جو ضروریات ہیں جس میں پاسپورٹ یا شناختی کارڈ یا اس چیزیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، اس پہ باقاعدہ مفتہ بھی اقوال بھی ہیں اور اس کے جواز کے فتوے بھی ہیں۔ باقی جو ہے اس چیز کو دیکھ کے ہم نے پینٹنگز کو اس کو نظری طور پہ استفادہ کرتے ہیں، اور خطاطی کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ہم جو محسن مانتے ہیں وہ ترکش اساتذہ کو، اس میں استاد حامد صاحب، اس سے سینئر رئیس الخطاطین استاد احمد کامل افندی صاحب، ان کے استاذ بھائی استاد اسماعیل حق افندی صاحب، ان کے استاذ بھائی استاد عبدالعزیز رفاعی صاحب، اور ان سب کے اساتذہ استاد نجم الدین اوکیائی صاحب، اور ان سب کے اساتذہ استاد سید محمد سامین رحمہ اللہ، پھر ان کے وہ ایک امام الخطاطین ہم کہتے ہیں، ان کے کام کو جو خلافت عثمانیہ کی یہ آخری مطلب خطاطین میں شمار ہوتے ہیں، تو ان کے کام کو گہرائی سے نظری طور پہ دیکھنا، پھر ان کے قواعد اس سے اخذ کرنا، اسپیشلی ہمارا کام مطلب عربی خطوط کے حوالے سے ہم استاد سامی اور ترکش اساتذہ، اور اسی طرح عرب اساتذہ میں استاد طاہر کردی رحمہ اللہ سب، یہ سعودین ہیں اور پرانے، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ استاد سید ابراہیم مصر کے باقی بھی عرب اساتذہ، ان کو ہم گہرائی سے دیکھتے تھے اور اس سے قواعد خود سیکھ کے اور پریکٹس کر کے آگے ہم عربی خطوط کی طرف اسی مطلب اس معیار پہ لکھنے کے قابل ہوئے، تو ہم ان کو اپنے اساتذہ مانتے ہیں۔ باقی بالمشافہ اس طرح کا کوئی موقع نہیں ملا۔ نستعلیق کے حوالے سے جو گلستان نستعلیق دہلوی سکول ہے، استاد محمد یوسف دہلوی، ان کے ڈائریکٹ کام کو اور ان کے مایہ ناز شاگرد استاد عبدالمجید دہلوی رحمہ اللہ کے کام کو دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لاہوری سکول ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ان کے امام اور ان کے تخلیق کنندہ اس سکول کے استاد عبدالمجید پروین رقم صاحب ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سے تاج الدین زرعی رقم صاحب نے جو استفادہ کیا، انہوں نے انہی کے سکول کو پروموٹ کیا اور آگے بڑھایا، اور یہ پاکستان کے باضابطہ نستعلیق طرز بن گیا۔ نستعلیق خود ایک صنف خط ہے اور سب سے جونیئر خطوط میں اقلام ستہ کے قاعدے کے حوالے سے یہ ایک فارمولہ ہے بنو عباس کے دور سے، جب خطوط کے انڈیکسیشن ہوئی، مطلب ان کی ایک آرگنائز کیا گیا، اس انڈیکس میں اقلام ستہ اس کو نام دیا گیا، اور اس میں نستعلیق نہیں تھا بلکہ خط نستعلیق تعلیق اور نسخ سے بنا ہے۔ تو بعد میں پھر ایرانی اساتذہ نے اس کو پروموٹ کیا اور یہ اس میں بہت ہی خوبصورتی آ گئی۔ مغل دور میں، وہاں پہ صفویت کے دور میں جو ایران کے حکمران تھے، ان کے دور میں یہ خط بہت ہی عروج کو پہنچا، اور باقی بعد میں پھر یہاں پہ استاذ میمون آبادی کے بعد استاذ عبدالمجید رقم نے اس کو پروموٹ کیا۔ یہ ان اساتذہ کو پھر لاسٹ میں تو
ہم ان کو صاحبین فی الخط کہتے ہیں، استاد یوسف صدیدی رحمہ اللہ اور استاذ سید نفیس شاہ صاحب۔ نفیس شاہ صاحب کے قاعدے کو جس طرح استاذ یوسف دہلوی صاحب فرماتے تھے کہ میرے خط کو آپ مائکھو کرے یا میکھو کرے، مطلب جلی کرے یا خفی کرے، دونوں میں وہ خط کا پیوند نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس کا یہ اعجاز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک آپ کہیں کہ ایک اعزاز بخشا کہ اسی پہ پھر استاذ نور محمد نوری نستعلیق کا وہ بانی بنا، اور اسی کے بیس پہ، اس کے قاعدے کے بیس پہ انہوں نے نوری نستعلیق بنایا، اور یہ ایک باقاعدہ یہ خط ڈیجیٹائز ہو گئے۔ ورنہ سے پہلے تو اخبار نویس خطاطین کاتبین ہوتے تھے، وہ ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سائڈ پہ آئے لاہوری اسکول میں تو استاذ صدیدی صاحب، محمد یوسف صدیدی اور استاذ انور شاہ، سید انور شاہ، نفیس رقم صاحب۔ ان میں پھر جو سب سے بہترین مجھے لگا وہ استاذ شاہ صاحب کا خط تھا، اور اس کو ہم نے پروموٹ کیا اور آگے ابھی بھی ہم چلا رہے ہیں، شاگردوں کو بھی اس کی تربیت دیتے ہیں۔ باقی یہاں پہ جامعہ کے حوالے سے میں انفرادی کلاسز لیتا ہوں یہاں پہ۔ ہر اسٹوڈنٹ وہ بے شک عربی ڈپارٹمنٹ کا ہو یا شریعت اللہ کا ہو یا اصول دین کا ہو، مجھ سے زیادہ یہاں پہ عربی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس نے استفادہ کیا۔ اس میں میل بھی ہیں، فیمیل بھی، وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے اجازت لے کے آتے۔ اور اسی طرح میں انفرادی کلاسز اس لیے لیتا ہوں کہ وہاں پہ مجھے آفر تھی، لیکن یہاں پہ چونکہ ذمہ داریوں کے ہوتے ہوئے وہ مینیج نہیں ہو پا رہا کر، تو پھر ہر مطلب اسٹوڈنٹ کے لیے پھر یہی تھا کہ وہ انفرادی کلاسز کے لیے آ جائے۔ اور یہ خط یہ فن ایسا ہے کہ اس میں انفرادی کلاسز لینا اور اس سے استفادہ کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا اچھا مولانا جہانگیر صاحب، آپ اگر کچھ اپنا اس فن کے ساتھ آپ کی وابستگی، یہ فن ظاہری بات ہے آپ کا رزق بھی ہے، یہ آپ کی خوشی بھی ہے اور یہ زندگی بھی ہے، اس کے آپ کس طرح دیکھتے ہیں جب آپ اس کو مثلاً آپ کچھ سوچتے ہیں یا کچھ آپ کو کام ملتا ہے یا کچھ کام کرنے کی آپ ٹھانتے ہیں، اور پھر اس لمحے سے لے کے اس کام کو جو آپ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد جب وہ پورا ہو چکا ہوتا ہے، یہ ساری کیفیات ظاہری بات ہے بظاہر یہ بہت دلکش اور خوشگوار لگ رہی ہیں، اس میں محنت بھی آتی ہے۔ اس اگر تھوڑے سے جو دورانیہ ہے یہ کیفیت کو اگر آپ کچھ بتا سکیں کیسے گزرتی ہے آپ پر یہ، اور اس کا آپ کے ساتھ رابطہ اور تعلق کچھ، اس میں سوال صحیح تو نہیں کر سکا لیکن ایک آپ سے کچھ باتیں سننے کے لیے کچھ باتیں کی۔ بہت شکریہ اسامہ بھائی، بارک اللہ فیکم۔ ایک چھوٹے بھائی اور ایک بڑے ادیب کے ہوتے ہوئے میں اس پہ صرف یہ کہوں گا کہ یہ عرض کر دوں کہ مطلب واردات قلبی یا وجدان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برود ہوتا ہے، نازل ہوتی ہے، وہ ایک کیفیت ایک شاعر کے لیے، ایک ادیب کے لیے ایک حز ہوتا ہے، اور ایک پوری روحانی دنیا میں وہ کھو جاتا ہے، اور وہ ایک وادی میں وہ گھس جاتا ہے۔ اس وادی میں وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، اور وہ سفر اس کا روحانی سفر ہوتا ہے، اور اس سے جب وہ نکل آتا ہے تو وہی ہوا البدیع، وہ اس کو ثبوت دینے کے لیے وہی وہ کمپوزیشن۔ اب دیکھیے، ایک ہوتا ہے ہم سمپل تحریر لکھتے ہیں خط کے حوالے سے، تو خط تحریری تو ہم اس کی بھی تربیت دیتے ہیں، وہ ایک تحریر ہوتی ہے، لیکن اس تحریر کو پھر ایک قاعدے کے موافق لکھنا وہ ایک مخصوص قسم اور صنف بن جاتی ہے، اور اس صنف کو ہم پھر آگے اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور اس کی ایک تخلیقی قوت کو وہ اس کو استعمال کر کے وہ چیز اس کو ہم ایک کمپوزیشن بناتے ہیں، تکوین۔ اس تکوین میں پھر ہم اس معنوی اظہار کے مطلب اس کی وضاحت کے لیے کہ اس میں کیا ہے، یا آرٹسٹ یا خطاط اس میں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، وہ چیز ہم لے آتے ہیں۔ یہ چیز ہم جو لاتے ہیں یہ اخذ شدہ ہوتی ہے، یہ وجدان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے۔ ادیب شاعر کو لفظوں کو نظم میں پرو دینا، ادیب کا ایک خاص لے میں دلائل اور پلاٹ آف دی سٹوری کو بیان کرنا، اور ایک خطاط ایک خاص کمپوزیشن میں، یہ تقریباً ایک جیسے وجدان ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی اس سے وہ آرٹسٹ شاعر ادیب بہت محظوظ ہوتا ہے، اور پھر جب وہ لکھتا ہے اور لکھ لیتا ہے تو اس کے بعد وہ خود کو داد دینے کے لیے اس کو بار بار پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو یہ کیونکہ ظاہر ہے کہ ادیب کو معاشرہ کا کوئی فرد اس کو داد نہیں دے سکتا جو اس کا حق ہے،
اس کا حق یہ داد دینے کا مطلب اس طرح کا حق اگر آپ میری گستاخی نہ مانیں تو یہ صرف اللہ دے سکتے ہیں. کہتے ہیں ان اجر الا علی اللہ. دوسری بات ہے کہ وہ ادیب خود کو داد دیتا ہے، اس کے بعد وہ فن پارہ، وہ لوحہ، وہ شاعری یا وہ ادب کا ٹکڑا وہ جب معاشرے میں آتا ہے تو معاشرہ اس سے حظ بھی لیتا ہے، لیکن اس سے وہ لاشعوری طور پہ تربیت بھی لے رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے. اور میرے خیال میں ادیب، مصور اور ایک شاعر اور ایک خطاط کے لیے یہ سب سے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے. بہت شکریہ. کوئی آخر میں پیغام دینا چاہیں نوجوانوں کو، نوجوان فنکار ہیں جو مختلف اصناف کے، ان کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ تک میں عربی ادب اور فارسی ادب اور ترکش ادب چونکہ خط کے حوالے سے مجھے وہاں پہ زیادہ جانا پڑا ہے، تو اس حوالے سے ان میں نے ایک چیز دیکھی، ادب برائے ادب ہو لیکن برائے تخلیق بھی ہو، برائے تربیت بھی ہو. دوسری بات میں یہ عرض کر دوں کہ وہاں پہ احترام بہت زیادہ ہے. ہر سینئر سے وہ باقاعدہ استفادہ کرتے ہیں اور فخر کر کے، کیونکہ ظاہر تخلیق تو اللہ کی ودیعت ہے، وہ آپ میں ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ چیز بہت مست ہے کہ آپ ادب کا دامن ہاتھ سے نہ کھونے دیں، ان کو احترام سے دے کے، ان کے کام کو گہرائی سے دیکھو اور اس پہ تنقید کرو اور اس پہ آگے اپنے تخلیقات کو اس انداز سے اس عمارت کو کرے گا. جی میں اگر خط کے حوالے سے کہوں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ یعنی نوآموز یا نوجوان شعراء، ادیباء اور خطاطین رسامی، ان کے لیے کیا پیغام ہے، تو میرا تو یہی ہے، مطلب یہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ جتنے بھی ہمارے ادیب ہیں، شعراء ہیں اور اس طرح خطاطین رسامی، ان کے کام کو گہرائی سے دیکھیں اور ان میں وہ سیکرٹس کا پتہ کرے، تحقیق کر کے ان کو پریٹیسائز کر کے، لیکن ان کا ادب کا احترام، ادب بھی ہو، احترام بھی ہو، یہ دامن ہاتھ سے نچوڑ نہ پائے. اور اس میں جو داد ہے اور جو ادبی اعلیٰ مطلب ایک اعلیٰ معیار ہے، معیار کے طرز کو ڈسکور کرے، پھر اسی چیز کو اپنے ادب میں، اپنے فن میں سمو دے. کیونکہ رئیس الخطاطین اگر خط کے حوالے سے پوچھا جائے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ ایک خوش خط بننے کے لیے، خوشنویس بننے کے لیے، پراپر خطاط بننے کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جو آپ کے سینئر خطاطین ہیں ان کی کام کو، یا جو اعلیٰ ترین خطاطین دنیا سے گزرے ان کے کام کو آپ اٹھا کے ان کی تقلید کرے اور ان میں وہ سیکرٹ معلوم کرے تاکہ وہ رنگ آپ کی خط میں بھی آ جائے. اسی طرح آپ میں ادب کے حوالے سے بھی عرض کروں گا، خط کے حوالے سے بھی، شاعری کے حوالے سے بھی. بارک اللہ فیک. بہت شکریہ مولانا، جزاک اللہ. انشاءاللہ دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.